अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नज़्म का उन्वान नाम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, जिसका मतलब है आप आहिस्ता आहिस्ता फना हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं या मर रहे हैं। यहाँ डाइंग का मतलब एक्चुअली मरना या जान निकलना नहीं है। डाइंग मतलब हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह ज़ाया कर रहे हैं, ज़िंदगी के लम्हात का मज़ा लेने की बजाय उसे यूं ही गुजारते चले जा रहे हैं। इस नज़म को लिखा है पाब्लो नेरूदा ने, जो 1904 में साउथ अमेरिका के चिली में पैदा हुए थे। वो एक सियासतदान भी थे और उन्हें 1971 में उनकी अदबी खिदमत के लिए नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। यू आर डाइंग स्लोली मतलब मुस्तकबिल में हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की बजाय उसे मायूसी के अंधेरे में ले जा रहे हैं। इस नज़म में शायर ने बहुत से ऐसे काम की तरफ इशारा किया है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेमानी और बेमज़ा हो जाती है। Stanza 1. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. If you do not travel, अगर आप सफ़र नहीं करते हो। यहाँ शायर कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए हमें अलग अलग जगह सफ़र करते रहना चाहिए। नई जगहों पर जाने से, वहाँ की अलग अलग लोगों से मिलने से और उनके तौर तरीके देखने से और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखने से ज़िंदगी जीने का अलग ही मज़ा आता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को यूं ही गंवा रहे हैं। हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते या देख सकते, इसलिए हमें जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी को जी लेना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट रीड, यहाँ शायर कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए, नई नई किताबें पढ़ना चाहिए, अपने एतराफ़ में होने वाले मामलात की खबर रखनी चाहिए, आला तालीम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और किताबें हमारी ज़िंदगी भर की दोस्त होती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किताबें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, तो हमें हर किताब से कुछ न कुछ रोज़ सीखते रहना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप ज़िंदगी की धुनों को, उसकी मौसीकी को नहीं सुनते हो। यहाँ ज़िंदगी की धुन से मतलब है ज़िंदगी के हर उस एहसास को महसूस करना, जैसे हंसना, बोलना, रोना, सिसकना, आहें भरना, लोगों में घुल मिल जाना। इन सारी चीज़ों को हमें अपने दिल की आवाज़ से सुनना चाहिए। यहाँ तक कि खामोशी भी ज़िंदगी की धुन है। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो शायर हमें अपने इन एहसासों को गौर से सुनने की हिदायत देते हैं, क्योंकि कई बार ज़िंदगी हमें अलग अलग तरीके से इशारे कर रही होती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर तुम खुद की कदर नहीं करते। यहाँ शायर कहते हैं कि हमें अपनी अच्छाइयों और अपनी खूबियों की खुद तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरों को पसंद आए और वो हमारी तारीफ करें। इसलिए तुम्हारा खुद पर यकीन होना ज़रूरी है। अगर तुम अपनी कदर नहीं करोगे तो ज़िंदगी तुम्हें बेमानी लगने लगेगी और इस तरह तुम आहिस्ता आहिस्ता फना होने लगोगे, ख़त्म होने लगोगे, मरने लगोगे। Stanza 2. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, जब तुम अपने खुद एतमादी का गला घोट देते हो, यानी खुद की काबिलियत पे यकीन नहीं रखते। When you do not let others help you, जब तुम दूसरों से मदद लेने से कतराते हो। यहाँ शायर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं
کہ کبھی کبھار ہمیں کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں ہمیں اپنے اعتراف والوں سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارا ضمیر، ہمارا ایگو اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہم اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا خود پر یقین نہ ہونا، ہمارا ایگو، ہماری انا ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور ہم دھیرے دھیرے اندر سے مرنے لگتے ہیں۔ Third stanza. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, اگر تم اپنی عادتوں کے غلام بن جاتے ہو، مطلب انسان زندگی گزارنے کے کچھ ایسے طریقے اپنا لیتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ دیر رات تک جاگنا، دوپہر ہونے تک سونا، موبائل پر گھنٹوں گزارنا، غلط چیزوں کا استعمال کرنا جو چند سیکنڈز کی خوشی کے لیے زندگی بھر کا دکھ بن سکتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ Walking every day on the same paths، ایک ہی راستے پہ چلنا، مطلب اپنی زندگی کو ایک ہی سمت لے جانا۔ منزل ہماری ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت نئے نئے راستے اپنانے چاہیے، تبھی ہم ہماری منزل تک جلدی پہنچ پائیں گے۔ لوگ بدلاؤ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ایک ہی جگہ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ بدلاؤ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ If you do not change your routine، اگر تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں لاؤ گے، یعنی اگر تم اپنی روزانہ کی عادتوں میں نیا پن نہیں لاؤ گے، وہی سالوں پرانا کام کا طریقہ، وہی سسٹم، تو ہم ہمارے زندگی میں نئے جوش کو، نئے امید کو کیسے جگا پائیں گے؟ If you do not wear different colors، اگر تم الگ الگ رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، رنگوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہم جو پہنتے ہیں وہ ہمارے موڈ کو، ہماری ذہنی حالت کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں ہماری اندر کے جذباتوں کو الگ الگ رنگوں سے ظاہر کرنا چاہیے۔ اور you do not speak to those you don't know، یا تم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں شاعر نے ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی خامی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے سب انجان ہیں، ہمارے نئے پڑوسی یا آفس میں کام کرنے والے ساتھی، سب کچھ نیا ہے۔ ہم انہیں نہیں جانتے، لیکن ہم ان لوگوں سے پہچان بنا سکتے ہیں، بات چیت شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہم کتراتے ہیں اور ہم تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ جبکہ نئے رشتے بنانا، آپس میں جوڑ پیدا کرنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ گھل ملنے سے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکتے ہیں، اور دوری بنانے سے ہم اپنے آپ کو پوری دنیا سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح تم آہستہ آہستہ فنا ہونے لگو گے، ختم ہونے لگو گے، مرنے لگو گے۔ Stanza 4. If you avoid to feel passion, and they are turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion، اگر تم اپنے جذبات کو محسوس کرنے سے گریز کرو گے، مطلب اپنی خواہش کو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے جنون کو، اپنی پسند ناپسند کو نظر انداز کرو گے، and they are turbulent emotions، اور ان سے ہونے والی ہلچل کو، اتھل پتھل کو دبانے کی کوشش کرو گے۔ Those which make your eyes glisten and your heart beat fast، جو تمہاری آنکھوں میں چمک بھر دیتے ہیں اور تمہارے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، انسان کی اپنی کچھ خواہشات، کچھ چاہت ہوتی ہے جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں پہ ایک چمک آ جاتی ہے، اس کو پانے کے لیے دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔
اور اگر تم اپنی کسی ایسی خواہش پر سمجھوتا کر رہے ہو، اسے کسی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو، تو تم زندگی کو مایوسی کی طرف لے جا رہے ہو. اینڈ یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی. تم اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہو، مار رہے ہو. Stanza 5. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. If you do not change your life, اگر تم اپنی زندگی نہیں بدلو گے. When you are not satisfied with your job or with your love, جب تم اپنے کام سے یا اپنی محبت سے، یعنی جس چیز سے آپ کو محبت ہے، اس سے مطمئن نہیں ہو، تو تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنا ہوگا. If you do not risk what is safe for the uncertain, جب تک تم غیر یقینی صورتحال کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لیتے. غیر یقینی صورتحال مطلب کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کام کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، ہماری کوشش، ہماری محنت رنگ لائے گی یا نہیں. لیکن ناکامی کے ڈر سے ہمیں وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر ہم پہلے ہی ہار مان کر مناسب قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہم خود اپنی ترقی کو روکنے کا کام کر رہے ہوں گے. If you do not go after a dream, اگر تم اپنے خوابوں کے پیچھے نہیں پڑو گے، اپنے زندگی کے خواب کو سچی تعبیر دینے کے لیے تمہیں ان کے پیچھے بھاگنا ہوگا. ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں دل و جان سے محنت کرنی ہوگی، ورنہ تم کبھی بھی انہیں پورا نہیں کر پاؤ گے. If you do not allow yourself, at least once in your lifetime, to run away from sensible advice, اگر تم خود کو اجازت نہیں دیتے ہو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کچھ سمجھدار مشوروں سے بھاگنے کے لیے. شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں مشورے دینے والے بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہیں صحیح لگتا ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم اپنی زندگی کو مایوسی کے اندھیرے میں ڈال دو گے. تمہاری زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی.